باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، میرا موضوع ہے روزے کے انفرادی و اجتماعی اثرات۔ سب سے پہلے میں نے جس آیے کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے قبل انسانوں پر یا امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پہلا انفرادی اثر یہ ہے روزے کا کہ انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور روزے کی قبولیت کی شرط بھی ہے جو نص میں وارد ہوئی ہے، لعلکم تتقون۔ روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ متقی بن سکو۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اور اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا روزہ قبول ہے، کیونکہ یہ خود نص میں وارد ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، روزے کے انفرادی اثرات میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا انفرادی اثر یہ ہے کہ قلب خاشع یعنی دل نرم ہوتا ہے اور انسان ہر حقیقت کو اور ہر سچ اور حقیقت کو قبول کرنے لگتا ہے۔ انفرادی اثرات میں سے یہ ایک بات ہے کہ انسان حلال چیزوں کو خدا کی اطاعت خاطر چھوڑتا ہے۔ جب اطاعت خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزوں کو بطریق اولا چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی اثرات میں سے یہ ہے کہ انسان کے قلب میں ذکر خدا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اس کے علاوہ انسان کے دل اور قلب میں روزے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کے علاوہ ایک حدیث ہے جو من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 2 میں وارد ہوئی ہے کہ جو بھی انسان مومن روزہ رکھتا ہے، خدا اس کو کچھ چیزوں سے نجات عطا کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کے لیے نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے، خدا اس کے جسم سے، اس کے جسد سے حرام کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور سکرات کی حالت میں اس کو سختی سے نجات دیتا ہے، اور قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک سے اس کو نجات دیتا ہے، اور جہنم کی آگ سے اسے نجات ملتی ہے اور جنت کا راہی بنتا ہے۔ یہ ایک حدیث کے مطابق اس شخص پر انفرادی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان اس حلال چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے، کیونکہ جب انسان حلال سے اجتناب کرتا ہے تو حرام سے بطریقہ اولا اجتناب کرتا ہے۔ اس شخص کے دل میں غربا اور فقراء کی زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک دن کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ مساکین و غربا ہمیشہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ انفرادی اثرات کے علاوہ روزے کے معاشرے پر اجتماعی اثرات بھی وارد ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اجتماعی اثر یہ ہے کہ یہ روزہ سب پر فرض ہے،
چاہے غریب ہوں یا امیر ہوں، سب کے لیے یہ یکساں ایک تکلیف ہے، سوائے ان کاموں کے، ان چیزوں کے جو نص میں وارد ہیں کہ آپ میں سے کچھ جو سفر میں ہوں یا مریض ہوں، اس کے علاوہ دوسروں پر روزے فرض ہیں۔ یعنی یہ مساوات و برابری کا ایک درس دیتا ہے کہ بھائی یہ روزہ سب پر واجب ہے، چاہے غریب ہوں یا امیر ہوں، سب کے لیے روزہ واجب ہے مساوی طور پر۔ دوسرا اجتماعی اثر یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی دل میں غریب لوگوں اور فقراء کی زندگی کا احساس ہوتا ہے، اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد و کمک کریں، اس لیے کہ ان کو ہمیشہ بھوک اور پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جب سال میں ایک مہینہ ان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ غریب لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اجتماعی اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو ثروت مند لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں غربا اور مساکین کی مدد کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک انفرادی اجتماعی اثر یہ بھی ہے کہ یہ روزہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور مساوات کا درس دیتا ہے کہ بھائی ایک فرقے پر نہیں، لیکن ہر فرقہ، جس مذہب و فرقے سے انسان تعلق رکھتا ہو، سب سے یہ تقاضا ہے خدا کی کہ وہ روزے رکھیں اس مہینے میں۔ ان کے علاوہ اجتماعی اثرات میں یہ ہے کہ ان میں ایام بیز میں یا آخری جو 10 دن ہے، اس میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے اور سب کے لیے مستحب ہے۔ ان کے علاوہ اس مہینے کے اختتام پر عید الفطر برپا ہے، جو تمام معاشرے کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ ان کے علاوہ اجتماعی محافل قراءت قرآن برپا کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک اجتماعی اثر ہے۔ بہرحال اس روزے کے انفرادی اثرات بھی ہیں اور اجتماعی اثرات بھی ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس روزے کے تمام اثرات جو بھی ہم سے تقاضا کی گئی ہیں وہ اثرات ہم میں پیدا ہوں۔ آمین ثم آمین۔